معرفت کورس کی 41ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الکریم۔ الکریم کا جو 6 حرفی مادہ ہوگا وہ کاف، را اور میم ہوگا، کرم۔ کرم کا اگر آپ مطلب سمجھنا چاہیں، کسی بھی چیز کا مطلب سمجھنے کے لیے اس کا اینٹی دیکھا جاتا ہے، اس کا متضاد دیکھ لیا جاتا ہے، مطلب اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ ایک لفظ آپ جانتے ہیں کمینگی، کمینہ پن، تو کمینہ پن کو جو الٹ ہے وہ ہے کریم ہونا یا کرم کرنا۔ اب ذرا اس کا روٹ میننگ سمجھ لیجئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے اندر قوت ہے بدلہ لینے کی، اس کے باوجود آپ معاف کر دیں تو یہ کرم ہے۔ آپ اپنا پیسہ، اپنی قوت، اپنی کوئی چیز رفع عامہ کے لیے استعمال کر دیں، یعنی آپ اپنی ذاتیات کو چھوڑ کر اجتماعی سوچنا شروع کر دیں، یعنی آپ دوسروں کا بھلا سوچنا شروع کر دیں اور اس کے لیے آپ پے کریں، اپنی جان، اپنا پیسہ، اپنا مال، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، یہ ذمہ کرم میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا ون ورڈ آنسر چاہیے تو وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس قوت ہے اور سامنے والا قصوروار ہے، لیکن آپ پھر بھی اسے معاف کر دیتے ہیں، آپ پھر بھی اسے نواز دیتے ہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ اسے اب سزا دی جاتی، آپ اسے بہتر ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں اصلاح کے معاملے میں، تو یہ کرم ہے۔ اب مالک کائنات الکریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے یا ایسا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہوتے ہیں، ہم سیاہ کار ہوتے ہیں، ہم خطا کار ہوتے ہیں، ہم نے ایسے کانڈ کیے ہوتے ہیں، ہم نے ایسے کام کیے ہوتے ہیں جن کی سزا بنتی ہے، اس کے باوجود مالک کائنات سزا نہیں سناتے، بلکہ وہ ہمیں بہتری کے لیے کچھ تجویز کر دیتے ہیں، وہ ایسا راستہ فراہم کر دیتے ہیں جس سے کہ ہماری وہ برائی بھی ختم ہو جائے اور ہم کچھ اچھا کما بھی لیں۔ اب اس کی مثال مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آنکھیں بند کریں، اپنا اپنا محاسبہ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیا 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 اور مالک کائنات نے اس کے جواب میں آپ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یکساں طور پر الکریم بن کر ہی ملے گا؟ تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں قرآن میں غوطہ زن ہونا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ اس لفظ کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک قاعدہ دیتے ہوئے، مالک کائنات فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر سے بچتے رہو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہاری برائیوں کا بوجھ اتار دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں ذمہ کرم میں داخل کر دیں گے، ہم تمہیں کریمانہ ماحول میں داخل کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کریم ہو کر ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اگر کوئی چھوٹا سا بھی گناہ کیا ہے، مالک کائنات نے مجھے یہ زیست دی، یہ زندگی دی، مجھے سانسیں دی، اتنے اچھے ٹولز دیے، آپ جیسے اتنے مخلص ساتھی دیے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر میں کہیں پر کوئی رکھنا باقی چھوڑ دیتا ہوں، اگر میں حق ادا نہیں کر پاتا، یا اگر کبھی میں تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہوں، تو میں نے قصور تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن مالک کائنات معاف فرما دیں گے۔ کب؟ اگر میں کبائر سے بچتا رہا۔ یہاں پر نا ایک کنسیپٹ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کبائر ہوتے کیا ہیں، کبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں، جن سے کہ بچنا لازم ہے اگر آپ مالک کائنات کی کریمی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کریم ہو کر ملے الکریم کی صورت میں، تو سن لیجئے کہ کبائر کیا ہوتے ہیں۔ مختلف محققین نے اس کی مختلف آراء کی ہیں۔ بڑی مشہور فقہ کی اصطلاح تو آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گی کہ جن پر حد جاری ہو جایا کرتی ہے، جن کی سزا بتا دی گئی ہے، چاہے وہ ورچوئل ہے چاہے وہ ایکچوئل ہے، تو لہٰذا وہ کبیرہ گناہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی میں نے کیا کہا ہے۔ چلے میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، یہ ایک سزا متعین کر دی گئی، تو لہٰذا اس اصول کے تحت یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ کوئی چغلی یا غیبت کریں تو مالک کائنات نے اس کی ایک ورچوئل، ایک صرف سوچی جانے والی شدت کے طور پر آپ کو ایک چیز بتائی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ ایسے ہیں جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں،
چونکہ ورچوئل اس کی ایک سزا یا شدت متعین کر دی گئی تو یہ کبیرہ گناہ کی فہرست میں آ گیا۔ اسی طرح سے اب آپ یہ میں نے ورچوئل ایکچوئل کی ایک مثال دے دی ہے، جو فقہی اصول کو اگر آپ لے کر چلیں گے تو یہ بہت اچھا اصول ہے، آپ اس کو لے کر چلیے۔ لیکن ایک تحقیق میں نے بڑی خوبصورت پڑھی، انہوں نے کہا کہ کبائر کا مطلب ہے بڑا گناہ، تو بڑے گناہ کی ڈومین 3 ہو سکتی ہیں۔ وہ 3 ڈومینز کو بھی آپ سم اپ کر کے ایک ہی میں بیان کر سکتے ہیں، چلے پھر بھی 3 لے لیجئے۔ نمبر 1 یہ کہ اگر آپ کسی کا حق ماریں تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ آپ کو سب کی تو نہیں پتا ہوگا کہ حد ہے کہ نہیں ہے، ورچوئل ایکچوئل اس کی کوئی سزا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو سب کا نہیں پتا ہوگا تو آپ کیسے ناپ سکیں گے؟ وہ اصول تھوڑا سا جاننا مشکل ہے، اس کے لیے زیادہ علم درکار ہے۔ یہ والا اصول بڑا آسان ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یعنی 3 میں سے اگر کوئی ایک ڈومین بھی پائی جائے گی تو وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ اب وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، اگر آپ کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی کا حق، کس کا حق؟ چاہے وہ آپ کا اپنا حق ہو، چاہے وہ آپ کے اپنوں کا حق ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا حق ہو جنہیں آپ براہ راست نہیں جانتے، چاہے اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہو۔ اب جس قدر بڑا کسی کا حق مارا جائے گا اس قدر بڑا اور کبیرہ گناہ آپ کا ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے ہمارے اوپر؟ اللہ تعالیٰ، تو پھر سب سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق مارنا ہی ہے۔ یہاں پر شیطان نے ایک بڑی عجیب سی کھیل کھیلی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم ثواب سمجھ کر اس کو اس طرح سے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں باتوں کو جو کہ غیر قرآنی ہوتے ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، آپ حقوق العباد کی توجہ کریں، حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد پر توجہ دیں۔ اس طرح کی باتیں آپ نے شاید سن رکھی ہوں گی، الفاظ کا تھوڑا بہت ہیر پھیر ہو تو ہو، بات آپ نے یہ سن رکھی ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو کہ میں ایک آپ کو لینز دے رہا ہوں کہ وہ آپ لگائیے کہ کسی کا حق مارنا کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ کسی کے حق مارنے کو نا ظلم بھی کہتے ہیں، اسی لیے جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے اسے ظلم بھی کہتے ہیں۔ اب سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک، مال کے کائنات کا حق ادا نہ کرنا، کیونکہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے تو اللہ کا حق نہ ادا کرنا گناہ بھی سب سے بڑا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ قاعدہ کہاں گیا کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ پھر یہ قاعدہ کہاں گیا کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے کہ میں اپنا حق معاف نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں رک رک کر، اتنا انٹینسیو ہو کر؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ اللہ کے حقوق ادا کرنے پر آ جائیں گے تو باقی سب کے حقوق تو آٹومیٹکلی ادا ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی، خود بخود۔ اب اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ نہیں آئی تو ذرا میں کھول کر بیان کرتا ہوں۔ اللہ کا آپ پر حق کیا ہے؟ اللہ کا آپ پر حق ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، آپ اللہ کی کلی طور پر عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا کیسے کروں؟ آپ مجھے بتائیے کیا ہوتی ہے عبادت؟ مجھے کوئی ایک آدھ، آپ مجھے یہ نہ کہیے گا، تعریف نہ سنائیے گا، ایگزامپل دیجیے گا کہ کون سا کام ذمہ عبادت میں آ جائے گا۔ ایک دو مثال دیں ذرا، وہ جمع غفیر بیٹھے ہوئے ہیں، مثال دیں، کون سا کام؟ بھائی نے کہا صلاۃ، تو صلاۃ میں آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ صلاۃ میں آپ عادل قائم کریں گے، تو جب آپ عادل قائم کریں گے تو کیا آپ اللہ کا کچھ بھلا کر رہے ہیں؟ بھلا تو بندوں کا ہی ہو رہا ہے۔ آپ فضل کریں گے، اگر آپ فضل کریں گے تو کیا اللہ کو کچھ زائد دے رہے ہیں؟ بندوں کو ہی دے رہے ہیں۔ آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے تو کیا اللہ کو کچھ دے رہے ہیں؟ بندوں کو ہی دے رہے ہیں۔ اللہ کا ہر حق جب آپ ٹریک بیک کریں گے تو وہ بندوں کے ہی حقوق ہوں گے۔ اللہ کا اپنا اور کیا، آپ نے اللہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے جتنے اللہ کے آپ کے لیے احکامات ہیں وہ سب کے سب بندوں کے حقوق ہی ہیں، سب کے سب۔ یہاں پر ایک بڑی کھیل کھیل جاتا ہے شیطان، وہ کہتا ہے اللہ کے حقوق کو چھوڑ دو، ان کی خیر ہے۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کے حقوق کون سے چھوڑنے ہیں جن کی خیر ہے،
وہ کون سا حق ہے جو چھوڑ دینا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کبھی آیا کہ وہ کون سا حق ہے جس کو سوچ کر کہا جاتا ہے اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا, بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا؟ کون سا اللہ کا حق ہے جو اللہ معاف کر دے گا اور بندوں کے نہیں کرے گا؟ کیا آپ کے ذہن میں کبھی ایسا سوال آیا؟ اگر نہیں آیا تو مجھے افسوس ہوا کہ آپ تو میرے ساتھ قرآن کے طالب علم ہیں, ہم تو بغیر دلیل کے سانس بھی نہیں لیتے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے اتنی مرتبہ فریز سنا, شاید بولا بھی ہو, تو ذہن میں ایسا سوال کیوں جنم نہیں لیا؟ باہر کیف سنیے, ہم فی الحال پڑھ رہے تھے کبائر کیا ہوتے ہیں. سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے. جتنا بڑا کسی کا حق مرے گا اتنا ہی وہ کبیرہ گناہ ہوگا. جس میں کسی کا حق نہیں مر رہا پھر وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے. کیا آپ کو یہ لینز سمجھ آیا؟ یہ لینز لگا کر اگر آپ بات دیکھیں گے اب آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ معاملات سمجھ آ جائیں گے. باقی دو لینز جو میں آپ کو دینے والا تھا وہ بھی اسی کے اندر ہی آ جانے ہیں, اس لیے میں زیادہ پرولونگ نہیں کر رہا کیونکہ یہ اپلوڈ ہونی ہے یوٹیوب پر. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی جتنبو کبائر, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو, ما تنہون عنہ, جس سے تمہیں روکا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تمہاری جو برائیاں ہیں تم سے اتار دی جائیں گی, وندخلکم مدخلا کریما, اب تمہیں ذمہ کرم میں داخل کر دیا جائے گا, جیسے کہ داخل کیے جانے کا حق ہے. اور کرم کا تو ہم مطلب سمجھ چکے ہیں کہ جب ہم سزا کے مستحق ہوں, اور اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, وہ لینے پر قادر ہے, اس کے باوجود وہ معاف کر دیں. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کیا کرتے ہیں نا, وہ بندوں کی طرح معاف نہیں کرتا کہ 10 بندوں کو بتایا میں معاف کرتا ہے میرا قرض دینا سی, اے میں چھڑتا ہے, انہیں میں گالاں کٹیاں سے نا, ویکھو سر جی میں کچھ بھی نہیں کیا. یہ اللہ نے کسی کو بتایا کرتا. اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں تک کو نہیں ملتا کہ یہاں کچھ لکھا بھی تھا, اس نے کوئی گناہ کیا بھی تھا. تو یہاں پر آپ کو رول سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ الکریم ہو کر کس کو ملیں گے. اب خیر اس کریمی کو آپ نے بھی تو اپنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الکریم کا غالباً 2 ہی مرتبہ قرآن میں ذکر کیا ہے, جبکہ یہ لفظ تقریباً 30 مرتبہ قرآن الحکیم میں آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے باقی 27-28 مرتبہ اللہ کے لیے نہیں آیا, کسی اور کے لیے آیا ہے یا اور شے کے لیے آیا ہے. بار کیف سنیے, آپ نے اپنے اندر کس طرح سے کریمی کا معاملہ پیدا کرنا ہے. ایک مثال صرف میں نے آپ کے لیے چنی ہے, باقی آپ کو سمجھ آ جائے گا, قانون تو آپ خود لگاتے رہیں گے. سورۃ اسراء آیت نمبر 23, ابھی آپ نے میرے ساتھ پڑھی بھی ہے کچھ عرصہ پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ, اور تیرے رب نے قضیہ کر دیا, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا, اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی, وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنا ہے, والدین کے ساتھ درجہ احسان پر رہ کر سلوک کرنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر, اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عالم کو پہنچ جائیں, بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائیں, یہ جو ضعیفی ہوتی ہے اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ان کی کمر ٹیڑھی ہو جائے اور ان کو سدھ بدھ نہ رہے, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ طاقتور ہو جائیں. آپ اپنے والد سے اگر زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, اپنی والدہ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, ایک وقت تھا کہ آپ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ چل سکتے, تب آپ ضعیف تھے, وہ طاقتور تھے. اگر آج ممکن ہے, بلکہ میجورٹی جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب اپنے والدین سے فزیکلی زیادہ طاقتور ہیں, شاید آپ میں سے کچھ فائنینشلی بھی ہو گئے ہوں, جس بھی لحاظ سے اگر آپ والدین سے طاقت میں آ گئے ہیں تو سنیے, اما یبلغن عندک الکبر, اگر وہ کبر کو پہنچ جائیں, بڑھاپے کو پہنچ جائیں, اگر وہ کمزور ہو جائیں تمہارے سامنے, احدہما او کلاہما, چاہے ان میں سے ایک یا دونوں ہی, فلا تقل لہما اف, تم ان کو اف تک نہ کہنا, ولا تنہرہما, اور انکار نہ کرنا, جھڑکی نہ دینا انہیں, وقل لہما قولا کریما, کریما کریما, اور ان کے ساتھ کریم انداز میں بات کرنا. یعنی تم آج طاقت میں ہو, تم چاہو انہیں کہہ سکتے ہو چپ کر رہے, تم چاہو تو پکڑ کے ان کا ہاتھ کھینچ سکتے ہو, تم چاہو تو آنکھوں سے ایسے دیکھ سکتے ہو کہ وہ دوبارہ بولے نہ, کیونکہ تم طاقت میں ہو. لیکن اللہ کا حکم سنو, آج قول کریم کہنا ہے. آج اگر ان کا قصور سرزد نہیں ہوگا تو کرم کی تو باری ہی نہیں آنی.
اگر ان سے کوئی قصور سرزد نہیں ہوتا، اگر وہ آپ کا دل نہیں دکھاتے، اگر آپ کی مرضی کے خلاف فیصلے نہیں کرتے، تو آپ کو کریمانہ قول کہنے کا کہاں موقع ملے گا؟ کیونکہ کریم تو بنا ہی تب جا سکتا ہے جب آپ قادر بھی ہوں اور سامنے والا مجرم بھی ہو، اور آپ کہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا جانے دیں، آل اوکے سب ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہوگا ہی نہیں، اگر آپ کہیں میری امی نو پتہ نہیں چل رہا گال کرن لگیا، میرے ابو نو پتہ نہیں چل رہا گال کرن لگیا، او مبارک ہو، آپ کو موقع مل رہا ہے کریم بننے کا، یہی موقع آپ نے قول کریم کہنا ہے۔ اگر وہ بالکل ہوش و حواس میں آپ کی مرضی کے مطابق ہی سارے فیصلے کرے تو آپ تو اس درجے سے محروم رہ جائیں گے، یہاں تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرکیف ان کو قول کریم کہنا ہے، یعنی کہ معاف کر دینا ہے۔ معاف کیا کر دینا ہے؟ آپ نے بھول جانا ہے کہ کچھ ہوا ہے، کلی طور پر بھول جانا ہے۔ بہرکیف ایک اور ذرا مقام دیکھیے، سورۃ مؤمنون آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا ہے ہم نے تمہیں ایویں فضول میں پیدا کر دیا ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے ہم نے ایویں بس تمہیں پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم نے لوٹ کر ہماری طرف واپس نہیں آنا؟ یہ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ عجیب باتیں کرتے ہو۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، سنو سارے کی ساری بادشاہت فقط اور فقط اس اللہ کے لیے ہے جو بہت ہی بلند ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ رب العرش الکریم، وہ رب العرش ہے، وہ سلطنت کا مالک ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کیوں نہیں کچھ کہہ رہا؟ تم اس قدر کارگر ہونے کی باوجود تم اس قدر بے غرض زندگی گزار رہے ہو اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ تم اپنی سر سے معصیت میں گزار رہے ہو، تم اپنی فسق و فجور میں زندگی گزار رہے ہو اور تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ تمہیں یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس نے دوبارہ اٹھانا بھی ہے کہ نہیں۔ سنو الکریم، وہ کریم ہے، وہ طاقت رکھتا ہے تمہاری آج ہی چاہے تو نس مروڑ دے، اور اسے پتہ ہے کہ تم قصوروار ہو، لیکن وہ الکریم ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ معاف کر دے، وہ تمہیں بہتر ہونے کا موقع فراہم کر دے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں توبہ کرے گا، توبہ کرے گا، توبہ کرے گا۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر ویسے کوٹ نہیں کی لیکن مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے دھوکے میں کس نے ڈال دیا ہے، غفلت میں کس نے رکھ دیا ہے؟ ایسی کون سی بڑی بلا آ گئی کہ تمہیں اپنے اللہ کا کرم بھول گیا؟ تم اپنے اندر مگن ہو گئے کہ شاید تم ہی کچھ حقیقت ہو، تم سراب ہو، فقط اللہ ہی حقیقت ہے، اور اگر اللہ ہی حقیقت ہے تو پھر اللہ کے لیے زندگی گزاری۔ یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی، آپ کریم بنیں گے، اللہ آپ سے کریم بن کر ملے گا۔ اور اگر آپ نے مالک کائنات کو الکریم کی صورت میں دیکھنا ہے کہ آپ کے قصور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا ہے، وہ کیا؟ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے، باقی تو اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کبیرہ گناہ کون سے ہیں، بہت سی تعریفات مل جائیں گی، لیکن یہ ایک لینز لگا لیں، ہر تعریف اسی کے اندر آ جائے گی۔ ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے کسی کا حق مارا جاتا ہو، چاہے وہ حق آپ کا اپنا مارا جاتا ہو، چاہے وہ آپ کے معاشرے کا مارا جاتا ہو، چاہے پھر اللہ رب العزت کا مارا جاتا ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ آج چونکہ